اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، اور اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ سال دینے والے کی سائڈ دے رہے ہیں، پانی دینے والے سائڈ، دونوں سائڈ چلو، شورٹ مت کرو، دونوں سائڈ کرو۔ ہر ایک شادی شدہ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اور یہ چاہت اور تمنا انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی۔ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اس تمنا کا اظہار فرمایا، نوح نبی اللہ علیہ السلام نے بھی اس تمنا کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اس تمنا کا اظہار فرمایا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی اس تمنا کا اظہار فرمایا۔ 86 برس کی عمر کو اللہ کے خلیل پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ رب کے سامنے جھولی پھیلائی اور رب سے مانگا، ربی حب لی من الصالحین، اے ربا مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا نے یہ درس دیا کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی غیبی مدد اور نصرت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی رساں اور رزاق نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، اگر اولاد کی نعمت سے تم محروم ہو اور اولاد مانگنی ہو تو کسی پیغمبر سے نہ مانگو، کسی نبی اور رسول سے نہ مانگو، کسی ولی کتب غوث اور ابدال سے نہ مانگو، کسی صحابی اور تابعی سے اولاد نہ مانگو۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی سے اولاد مانگی، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھ کے اس کے سامنے اپنی حاجت روائی پیش کی، تو گویا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، وہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا جانا ہے،